والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ آج تکمیل قرآن ہے بفضل اللہ تعالی۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ الیوم یوم القرآن، آج کا دن قرآن کا دن ہے۔ تو یہ صرف قرآن کا ساتھ صرف ایام معدودات میں نہیں ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ساتھ پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ نہ صرف کہ دنیاوی زندگی بلکہ قبر میں بھی تمہاری تنہائیوں میں جو تمہارا ساتھ دے گا وہ قرآن ہی ہوگا۔ قبر کے اندھیروں میں جو تمہیں روشنیاں دے گا وہ قرآن ہی ہوگا۔ صراط جو پل صراط اللہ نے بنایا ہے، وہاں پہ قائد اور تمہیں وہاں سے پار گزارنے والا قرآن ہی ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں، آج کے درس میں ایک چھوٹی سی نصیحت بالخصوص میرے لیے اور اس کے بعد آپ کے لیے، کہ ہم قرآن کو یوں پڑھیں کہ ہر آیت ہماری سوچ کا حصہ بنے، قرآن کی ہر آیت ہماری طبیعت کا حصہ بنے، قرآن کی ہر جو اللہ رب العزت نے بات جو بیان کی ہے وہ ہمارے تصور میں جو ہے وہ حصہ بن جائے، اور ہر آیت ہمارے عمل میں رواں دواں ہو جائے۔ اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے وہ خیر کا سرچشمہ ہے، اس سے سوائے خیر کے آپ کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ خیر ہی خیر ہے قرآن کے اندر، اور جتنی خیر تم چاہتے ہو اور جیسی خیر تم چاہتے ہو تمہیں قرآن سے ملے گی۔ اب سمندر تمہارے سامنے، یہ تمہاری اپنی ثواب دید ہے، تمہارے ظرف کی بات ہے کہ تم سمندر سے 2 بوندے لیتے ہو یا 3 بوندے لیتے ہو یا کتنا لیتے ہو۔ یہ تمہارے سامنے خیر کا سرچشمہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اس قرآن سے اگر تم صرف جن بھوت بھگانا چاہتے ہو تو وہ بھی اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اگر تمہیں کھانسی بخار کا علاج چاہیے، کوئی بیمار ہے اس کو شفا یاب تم چاہتے ہو کہ ہو جائے، تو یہ قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر تم کوئی ناجائز مقدمہ کی کامیابی چاہتے ہو تو یہ قرآن بہت بڑا ذریعہ اور ہتھیار ہے۔ اگر زندگی کے کسی بھی موڑ میں کامیابی چاہیے، نوکری کا حصول چاہیے، یا کوئی بھی تمہیں پریشانی ہے، یہ قرآن تمہیں دے گا۔ اور یہاں میں آگے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اگر تم اس قرآن کے ذریعے سے عرش معلیٰ تک کی بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ قرآن تمہیں دے گا۔ اور اگر یہ تمہیں جو ہے وہ قرآن، اگر تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا ثم رددناہ اسفل السافلین تمہارا مقدر ہوگی۔ اس لیے یہ قرآن جو ہے وہ خیر کا سرچشمہ ہے۔ اب تمہاری اپنی ثواب دید ہے، تم اس سے کتنی خیر لیتے ہو۔ یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ زندگی کا سلیقہ اور طریقہ اور رنگ اور ڈھنگ تمہیں قرآن سکھائے گا، تمہیں جینا کیسے ہے۔ یاد رکھنا، ہم پڑھے لکھوں سے بھی اگر غلطیاں ہوتی ہیں گھریلو معاملات میں یا دیگر بیرونی معاملات میں جہاں پہ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، پڑھا لکھا ہو کے بھی
تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کی جو نصیحت ذہنوں میں تھی اس کو بھلا دیا ہو، وگرنہ قرآن کی تعلیمات میں شک نہیں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ڈھال کے تو دیکھو، اس کو اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کا حصہ بنا کر تو دیکھو، اس کو اپنے تصور کا حصہ تو بناؤ، پھر دیکھنا یہ تمہیں کتنی بلندیاں دے گا۔ یہ کتاب جو ہے وہ یہ پر تاثیر کتاب ہے، نعوذ باللہ کوئی منتر نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کو رٹر ٹائپ پڑھو گے تو، یہ ایک پر تاثیر کتاب ہے، اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اور اتنا اثر کہ اللہ کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے نا، اور پہاڑ کو بھی وہ عقل، وہ فہم، وہ بصیرت دے دیتے جو ہم نے انسان کو دیا ہوا ہے، تو پہاڑ جو ہے اس قرآن کو سمجھ کے اتنا اللہ سے ڈرتا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ سے خشیت کی وجہ سے اتنی تاثیر ہے۔ اور میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ ہفتے میں ایسے دن کئی آتے ہیں کہ سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، مزاج جو ہے وہ اکھڑا اکھڑا سا ہے، یقین مانیے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے قرآن سے بڑھ کے ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس وقت جلدی سے وضو کر کے مصحف کھولو اپنے سامنے اور پڑھو اس کو، یقین مانیے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تمہارے رونگٹے کھڑے ہوں گے، تمہارے جسم پہ لرزہ اور کپکپی طاری ہوگی، اور جب یہ کیفیت آئے گی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تم فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف بڑھو گے، اور ایک عجیب سا پیشن اور جذبہ تمہارے دل کے اندر ابھرے گا، نہیں میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ قرآن اتنی تاثیر رکھتا ہے، اور یہیں بس نہیں ہے، یہ کتاب رفعت ہے، بلندی۔ اگر زندگی میں شرف چاہیے، کرامت چاہیے، عزت چاہیے، تو یہ قرآن سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے تمہیں عزت دینے کے لیے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ کئیوں کو ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے اس کتاب کی وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ بلندی دیتی ہے۔ چند ایک فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت، آپ اکثر یہ فضیلتیں سنتے ہیں، لیکن کبھی ان فضیلتوں کو امیجن کریں۔ آپ میں ابھی ہاتھ کھڑا کرواؤں نا، تو آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ آج اس نے کم از کم ایک پارہ تو پڑھا ہوگا، کیوں جی؟ ایسے نا انشاءاللہ۔ تو کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے کتنے حروف آپ نے پڑھے؟ کتنے حروف آپ نے پڑھے ہوں گے؟ مثال کے طور اب اس ہر حرف کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو، یہ ایک منیمم آپ کو میں بتا رہا ہوں چیز، میکسیمم تو اللہ چاہے 700 گنا کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ آپ ملٹیپلائی کریں ایک حرف کے ساتھ، ایک حرف کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، اور جو آپ کا جواب آئے گا اتنی نیکیاں آج کے دن آپ کے نام اعمال میں ڈال دی گئی ہیں۔ کتنی بڑی اچیومنٹ، کتنا بڑا آپ نے جو ہے وہ ایک چیز حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ تو من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہ، ایک حرف پڑھو تو تمہیں 10 نیکیاں مل رہی۔ اس لیے دوسری بات، تم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم بند کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو قرآن پڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا اصول ہے، ضابطہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک شخص، ایک جماعت ایک جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم اور شرف اس پہ ایسا ہوتا ہے إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس بندے پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے اس کو جو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے
اس کو جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں حضرت، یہ بڑے شرف اور اعزاز کی باتیں ہیں۔ کاش کہ مجھے اور آپ کو وہ وقت یاد کرا دیا جائے، وہ وقت دکھا دیا جائے کہ جب اللہ عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہمارا نام لے لے کے ہمارے تذکرے کر رہے ہیں، دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، پھر حمیت زیادہ ہوگی دلوں کے اندر۔ اس لیے بڑے شرف کی بات، بڑے کرامت کی بات ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر شیطان سے حفاظت چاہیے تو قرآن سے بڑھ کے ہتھیار کوئی نہیں۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ شیطان اس گھر میں آتا ہی نہیں دوبارہ۔ یہاں اس حدیث کا پہلا ٹکڑا سنیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں نہ پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے، اور اس گھر کے باشندے ایسے ہیں جیسے زندہ لاشیں، کیونکہ ان کی روحانیت مردہ ہو چکی ہے، جسم جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں۔ اس لیے شیطان سے حفاظت چاہیے تو قرآن سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ اور سیکنڈ لاسٹ بات، اگر اللہ کا خاص اور برگزیدہ بندہ بننا ہے نا تو قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی جز بناؤ۔ یہ رمضان گزر رہا ہے اور گزر چکا حساب سے، آپ رمضان کے بعد آئندہ رمضان تک زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس دن میں اور آپ مصحف کھول کے قرآن کھول کے سامنے رکھ کے پڑھتے نظر نہ آئیں۔ ایٹ لیسٹ ایک آیت پڑھیں حضرت، پھر اس کی رونقیں اور اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ کا خاص بندہ بننا، نبی اسلام کی حدیث ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے جو کچھ چنیدہ، کچھ سلیکٹڈ، کچھ برگزیدہ بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے جو قرآن پڑھنے والے بندے ہیں یہ اللہ کے خاص اور برگزیدہ اور چنیدہ بندے ہیں۔ اس لیے پانچویں اور آخری بات، بلندی اور مقام اور رفعت قرآن دے گا۔ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، قرآن کو پڑھنے میں ماہر ہے، وہ قیامت کے دن معزز محترم فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسے کہا جائے گا ادھر آؤ، تمہاری جگہ یوں وہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کی صف میں آگے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا یہ مقام ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج تم دنیا میں جس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے آج اسی طرح پڑھتے جاؤ اور جنت کی منازل چڑھتے جاؤ، تمہاری جگہ وہاں ہوگی، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن کی آخری آیت مکمل ہوگی۔ یہاں پہ لفظ رسول اللہ نے بولے کما کنت ترتل فی الدنیا، اس کما نے بڑی گتھیاں سلجھا دی، اور اس کما نے اتنی وسعت پیدا کر دی کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، کیا مطلب؟ اگر تو دنیا میں اوپر سے دے کے پڑھتا تھا تو وہاں تجھے یہ فیسلٹی دی جائے گی، تو اوپر سے دے کے پڑھتا جا اور جنت کی منازل چڑھتا جا۔ اگر دنیا میں زبانی پڑھتا تھا، زبانی یاد تھا، تو اس کا تو اور مقام ہے، تو اس کو جو ہے اسی طرح بلند کیا جائے گا۔ اگر معانی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھتا تھا، اگر دیگر قراءات کے ساتھ پڑھتا تھا، مانا کما کنت، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح آج پڑھ، اور جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہاں تیرا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ بلندی، یہ رفعت، یہ شان اللہ نے قرآن کے لیے رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کا ساتھ ہے جو ہمارے ساتھ ایک بنا ہوا ہے، یہ ساتھ ٹوٹنے نہ پائے۔ انشاءاللہ یہ ساتھ جنت تک جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد متعلق دعائیں بھی کریں گے آخری رکعت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔